إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وقال عز من قائل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. برادران اسلام، دیگر ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اگر اپنی امت کی تاریخ کا اور اس امت کے آغاز کا اچھی طرح سے اگر علم ہے تو ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا ماضی بہت ہی روشن اور تابناک رہا ہے. ہماری تاریخ بہت ہی روشن رہی ہے. ہم نے، ہمارے اسلاف نے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، ساتھیوں نے اس دنیا کے اندر ایمان کی بنیاد پر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بنیاد پر، ایمان کی قوت و صلابت اور عمل کی مضبوطی کی بنیاد پر توحید باری تعالی کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کے سبب ظاہر اور باطن کی اصلاح کے نتیجے میں تقوی و مہارت اور ایسے ہی نیکی اور شرافت کی بنیاد پر، اچھے اخلاق، اچھے کردار کی بنیاد پر، اچھے معاملات کے ساتھ زندگی گزارنے کی بنیاد پر اس دنیا میں بہت ہی زیادہ شاندار اور عظمت و شان و شوکت کی زندگی گزاری. ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ماضی کا مطالعہ کریں، اپنے پاسٹ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے اس دنیا میں کیسی زندگی گزاری. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام میسر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی زندگی کے روز و شب میسر آئے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس قدر عظمت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائی. ان کی شان و شوکت والی زندگی تاریخ میں لکھی ہوئی، ان کی سیرت میں درج ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور جانیں اور پتہ لگائیں کہ آخر وہی کتاب قرآن کریم ان کی بھی زندگی میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہی سنت ہی ان کی زندگی میں تھی. اور آج ہمارے سامنے بھی قرآن کریم موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. امت کے سلف صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی پوری سیرت اور ان کی تاریخ ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اسے پڑھتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں، اس کا علم ہمارے پاس ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری اور ان کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا انتر اور فرق دکھائی دیتا ہے. وہ عزت کی زندگی جیا کرتے تھے، وہ شان و شوکت کی زندگی جیا کرتے تھے، وہ آنکھ اٹھا کر کی زندگی جیا کرتے تھے، اور ہم ذلت کی، پسپائی کی اور اسی طرح سے دستے لگر بن کر کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے روح سے قیس و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جایا کرتے تھے، اور ہم اس قدر مرعوب ہیں
کہ ہماری صبح و شام کس قدر خوف اور ہراس میں گزرتی ہے کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. کیا وجوہات ہے میرے بھائیوں؟ کیا اسباب ہیں؟ ہمارا ماضی عزت کا تھا، ہمارا ماضی شان و شوکت کا تھا، ہم شاندار ماضی گزار چکے ہیں، ہمارے اسلاف نے شاندار زندگی گزاری ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو انسانیت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے مثال اور سمپل بنا دیا ہے. اور ہم آج قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام لینے والے، اسلام کے نام لیوا، کتاب و سنت کے نام لینے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ، تابعین اور بعد کے جو امت کے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنے کے باوجود بھی ان کے بالکل برخلاف زندگی گزار رہے ہیں. ذلت ہے، بستی ہے، ہر طرف خوف ہے، ہراس ہے، ڈر ہے، عزت کے اندیشے ہیں، مال کے اندیشے ہیں، زندگی کے اندیشے ہیں، خون کا خوف ہے، جان کا خوف ہے، ہر طرف مسلمان مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہے. یہ شان و شوکت ذلت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ یہ عظمت اور یہ سطوت اور یہ شان و شوکت پسپائی میں، ہزیمت میں اور ذلت میں، خاری میں کیسے بدل گئی؟ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں؟ میرے بھائیوں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اسے جاننے کی کوشش کریں کہ وجہ کیا ہے، کیوں ہمیں اس طرح سے آج ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے؟ ہم مختلف انداز کے تبصرے کرتے ہیں، مختلف انداز کی باتیں کرتے ہیں، اور آج میڈیا کے اسباب اور وسائل ہمارے ہاتھ میں بڑی آسانی کے ساتھ فراہم ہے. ہم جو جس طرح سے چاہتے ہیں اپنی باتیں صحیح غلط کی تفریق کے بغیر، حق اور باطل کے تفریق کے حق اور باطل کی تفریق کے بغیر، تمیز کے بغیر ہم اسے یہاں سے وہاں پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کو سن کر کے اسے پسند یا ناپسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی تجزیات اور اپنے تبصرے ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا اس سے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی؟ کیا ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ کیا ہماری یہ شکایتیں، ہماری ذلت، ہماری پسپائی اور دنیا میں جو ہم جس طرح سے پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ یہ کسی مسئلے کا حل بن سکتا ہے کیا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں. اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں میں اور ان کی سیرت کے اندر وہ سب کا سب موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے راستے کی روشنی بنائیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے مشعل بنائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا لائحہ متعین کریں. دیکھیں کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں، وہ کس طرح سے اوج ثریا پر تھے اور ہم کس طرح سے آج زمین کی پستیوں پر بکھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حالات کی نزاکت کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ متعین کریں. کیا وجوہات ہیں کہ ہم ذلت کا منہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اس میں کوئی تفریق بھی باقی نہیں بچی ہے؟ بظاہر معمولی فرق کے علاوہ زیادہ کچھ فرق باقی نہیں بچا ہے کہ وہ اسلامی ممالک ہوں کہ غیر اسلامی ممالک ہوں، عرب ہوں یا نان عرب ہوں، عرب ہوں یا عجم ہوں، اس کا بھی کوئی فرق کم و بیش کے علاوہ زیادہ کچھ باقی نہیں بچا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر، اسلام اور مسلمانیت کے نام پر ذلت کیوں چھوڑ دی گئی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ذلت کیوں مسلط ہو گئی ہے؟ کیوں ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر طرف ہمیں پسپا ہیں، ہمیں پستی کا شکار ہیں، ہمیں ہر طرح سے کچلے اور مارے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا روپ ختم ہو چکا ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ ہم دنیا کی تمام تر قوموں میں سب سے زیادہ پست گنے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی شمار کرنے کو بھی ہمارے مقام اور ہمارے مقام اور ہمارے مرتبے کو اور ہماری اہمیت کو تسلیم کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے؟ ہم بالکل ہی بے وزن ہو گئے ہیں، بے بقات ہو چکے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں ہماری کوئی قیمت اور کوئی گنتی اور شمار بھی باقی نہیں بچا ہے. یہ جو صورتحال بن گئی ہے میرے بھائیوں، یہ صورتحال ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم آئیے اللہ کی کتاب کی آیات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جائزہ لیں. اور بہت ہی اختصار کے ساتھ بھی اگر ہم جائزہ لے لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پسپائی کے اسباب کیا ہیں، وہ ذلت اور خواری کے وجوہات کیا ہیں، وہ اس دنیا کے اندر بے عزت ہو کر کے، بے وقات ہو کر کے زندگی گزارے جانے کے، مستحق قرار دیے جانے کے اسباب اور عوامل کیا ہیں، ان سب کی انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ معلومات ہو سکتی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جائزہ لیں. ہم اپنے حالات کو
سیاسی تبصروں کے ذریعے سے، سیاسی ٹپڑیوں کے ذریعے سے نہ ٹال دے اور ادھر ادھر کے ممالک پر کمنٹ کر کے، ادھر ادھر کے لوگوں پر کمنٹ کر کے یہ دنیا کیا کر رہی ہے، عرب ممالک کیا کر رہے ہیں، فلاں ملک کا بادشاہ کیا کر رہا ہے، یہاں کی چیز کیا کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں فضول ہیں، یہ ساری باتیں بکواس ہیں، یہ ساری چیزیں شیطانیت کے وسوسے ہیں جو آپ کو اصل نقطے پر آنے سے روکنا چاہتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ذلت، اپنی کمزوری، اپنے مسائل کی، اپنی پریشانی کے حالات کا صحیح حل تلاش کر سکیں، اس کے اصل علاج تک آپ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ شیطان اس کے لیے ہرگز آمادہ و تیار نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کر کے اس کے اصولوں پر اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں کہ عزت کے اسباب کیا تھے، شان و شوکت کی زندگی کے اسباب کیا تھے اور ذلت اور پسپائی کے اسباب کیا ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں 2-4-5 نقاط میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی کتاب کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو بلا کسی مطلب و مشرب کے، بلا کسی تفریق کے، مکتب فکر کے، مذہب کے، میں میرے بھائیوں اللہ کے کلام کی یہ آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور اللہ کے کلام کی ان آیتوں پر غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیثوں پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی میں عملی شکل دینے کی کوشش کریں، تبدیلیاں پیدا کریں، اپنی کمیوں کا، اپنی خامیوں کا جائزہ لے کر کے اسے دور کرنے کی، اپنی زندگی سے باہر نکالنے کی کوشش کریں، ذلت کے اسباب کو ختم کریں اور عزت اور شان و شوکت کے اسباب کو بروئے کار لائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر وہ مجد و شرافت کا وہ جو تاریخ گزر چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں میسر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ذلت سے، پستی سے نکال کر شان و شوکت کی اور عظمت و شرافت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیات بتلاتی ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں، ہم برے نہیں ہو جاتے، ہمارے عقیدے برباد نہیں ہوتے، ہمارے ایمان میں خلل نہیں ہوتا، ہم اللہ کی کتاب سے دور نہیں ہٹتے، نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت مول نہیں لیتے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنگ نہیں کرتے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرداری نہیں کرتے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، شان و شوکت ملتی ہے، اس دنیا کے اندر سب اٹھا کر کے جینے کی توفیق ملتی ہے۔ اور جب ہم اپنے ان حالات کو تبدیل کرتے ہیں، ہم اللہ سے بغاوت مول لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، توحید سے بغاوت، سنت سے بغاوت کرتے ہیں، شرک اور کفر کا ماحول بازار گرم ہو جاتا ہے، بدعات اور خرافات کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سماج کے اندر حرام کاریاں عام ہو جاتی ہیں، حرام کاروبار عام ہو جاتے ہیں، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں، زناکاریاں، پیشکاریاں عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت آتی ہے، اللہ کا نظام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے، اس شان و شوکت کو پسپائی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہزیمت سے اور خواری سے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جس کا یہ موقع نہیں ہے، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت کے بجائے ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ گت کیسے بن گئی ہے ہماری، یہ درگت کیسے ہو گئی ہے ہماری، آج ہم کس طرح سے پست ہو گئے، کیوں ہو گئے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور مزید آیتیں حدیثیں بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کا نقشہ کھینچا ہے، بنی اسرائیل کی داستان بیان فرمائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے، توحید کے بجائے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا، عجل کی عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور آپ غور کریں، یہ پہلا سبب ہے اسلام کے اسلام کے ماننے والوں مسلمانوں کو اگر ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اگر پسپائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، دنیا میں یہ بے وقت ہو چکے ہیں، ان کی کوئی قیمت باقی نہیں بچی ہے، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، اس
ذلت کا، رسوائی کا، اس پستی کا، بے وقاتی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس امت نے توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو گلے لگا لیا ہے، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو گلے لگا لیا ہے۔ ان کی زندگی کے اندر توحید خالص ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کی زندگی کے اندر شرک کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور روز بروز دن بدن شرک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بدعات کا خاتمہ ہونے کے بجائے بدعات میں روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ نت نئی بدعات بھی نئی نئی نکلتی ہیں، اور جو بدعات چل رہی ہیں اس کے منانے میں، اس پر عمل کرنے میں اور زیادہ جوش، اور زیادہ جذبہ، اور زیادہ رنگینیاں اس کے اندر جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر امت کے اندر شرک جگہ بنا لے، اگر بدعتیں جگہ بنا لے، اگر توحید میں خلل آ جائے اور سنت کے اندر خلل پیدا ہو جائے، یاد رکھو پھر اس امت کا مقدر میرے بھائیوں ذلت اور پسپائی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے کلام کی آیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تفسیرات میں بھی ہمیں نہیں جانا ہے، آیات کے معانی پر غور کریں، آیات کے ترجمے کو دیکھیں، اس کا واضح جو معنی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو جن لوگوں نے اللہ کی توحید سے سمجھوتا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان رکھنے کے بجائے، اللہ کی توحید کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص عبادت کے بجائے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا، اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سینالهم غضب من ربهم، انہیں ضرور بھی ضرور بہت جلد اللہ کا غضب آ گھیرے گا، اللہ کا غضب اترے گا ان کے اوپر، اللہ کا غصہ اترے گا، اللہ کی مار پڑے گی ان کے اوپر۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترے گا۔ اب اللہ کا غضب اترے گا تو کہاں اتر جائے، کیسے اتر جائے، کہاں اس کا اثر پڑ جائے، ہماری زندگی کا کون سا حصہ متاثر ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری روزی متاثر ہو جائے، ہماری صحت متاثر ہو جائے، ہمارا عمل متاثر ہو جائے، ہماری روزمرہ کی زندگی متاثر ہو جائے، اور سب سے پہلے ہمارا دین متاثر ہو جائے، ہمارا عقیدہ متاثر ہو جائے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہمارا کلچر متاثر ہو جائے، کہاں اس کا اثر پڑ جائے، اللہ کا غضب جہاں اترے کچھ کہاں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب پکڑے گا، سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی پکڑ لے گی انہیں۔ جو لوگ اللہ کی توحید سے سمجھوتا کریں گے، جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے اللہ کی وحدانیت کے بجائے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے دسیوں، بیسوں، سینکڑوں اور ہزاروں غیر اللہ کے سامنے سر ٹیکنا شروع کر دیں گے، یاد رکھو سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی مار پڑے گی اس قوم کو، اور دنیا میں دنیاوی زندگی میں عزت نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے ذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت پکڑے گی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ معاملہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہی ہماری سنت ہے، یہی ہمارا دنیا میں نظام ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ اس کام کے کرنے والوں کو، ایسی حرکت کرنے والوں کو، اللہ کی توحید سے سمجھوتا کرنے والوں کو، شرک میں ڈوبنے والوں کو، بدعقیدگی میں گھومنے والوں کو، در در کے سامنے در در پر سر جھکانے والوں کو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ سب کا یہی انجام ہوگا، سب کا یہی بدلہ ہوگا، وہ کسی کی بھی امت ہو، وہ کوئی بھی قوم ہو جائے، سب کے ساتھ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا جھوٹ، شرک سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے، بدعقیدگی سے بڑا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سر جھکانے سے بڑا اس دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، اس سے زیادہ جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور تمام جھوٹوں کو دنیا میں کس
کسی بھی قوم کے لوگ ہوں، محمد الرسول اللہ کی قوم کیوں نہ ہو، آپ کی امت کیوں نہ ہو، آپ کی ملت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سب کا یہی بدلہ ہوگا، سب کا یہی انجام ہوگا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، بچڑا مقصد نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پوجنا، وہ قبر بھی ہو سکتا ہے، وہ دیوی دیوتا بھی ہو سکتے ہیں، وہ مزارات بھی ہو سکتے ہیں، وہ سونے چاندی تانبے پیتل کے دیوی دیوتا بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، ان کے سامنے سر جھکانے والے، امت میں اگر شرک آ گیا ہے، امت میں اگر بدعات آ چکی ہے، یاد رکھو ذلت کا رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ اور یاد رکھو میں آپ کو بتا دوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے بدعت کے کام کرنے والے، ان کے جھنڈے دیکھ لو سب سے اونچے ہیں، ان کے قنبلے سب سے زیادہ تیز ہیں، ان کے اسٹیج بڑے اونچے ہیں، ان کے نام بڑے اونچے ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں یہ ظاہری چیزیں ان کے پیچھے نہ جاؤ، ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ کتنے بھی شان و شوکت والے بظاہر دکھائی دے، ان کا جھنڈا کتنا بھی اونچا ہو، ان کے اسٹیج کتنے اونچے ہو جائیں، ان کا نام کتنا اونچا ہو جائے، ان کی بانگ کتنی اونچی ہو جائے، لیکن یاد رکھو ذلت ان کے چہرے پر لکھی ہوئی ہے، ان کے پیشانی پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے در سے سر ہٹانے والوں کا انجام ذلت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع سے ہاتھ کھینچنے والوں کا انجام بھی ذلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ اس روئے زمین پر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے، اللہ کے سوا کوئی ساجی اور اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہ بن جائے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اور میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی گئی ہے۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ذلت، رسوائی، پستی، ہزیمت، ناکامی، شکست یہ کس کا انجام بنا دی گئی ہے؟ من خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرنے والے، سنت کی مخالفت کرنے والے، نبی کے حکم کی مخالفت کرنے والے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی ہے، وہ لاکھ کوشش کریں، جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنائیں، جتنے بھی راستے اپنائیں، سیاست کا راستہ اپنائیں، مال کا راستہ اپنائیں، دولت کا راستہ اپنائیں، منصب حاصل کر کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں، یاد رکھو حکم رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس سے وہ نہیں نکل سکتے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں آج دنیا کے اندر حکم رسول کی مخالفت کا معاملہ، سنت رسول کی مخالفت کا معاملہ صرف بدعتوں سے نہیں ہوتا، بدعتیں تو بڑی مخالفت ہے سنت کی، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے دین کی خلاف ورزی کا کوئی بھی کام، اللہ کے دین کی خلاف ورزی کا کوئی بھی کام یہ سنت سے بغاوت ہے، سنت سے بغاوت ہے۔ حکم رسول سے سرتابی اختیار کرنا ہے، ارادہ اختیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں آج جاؤ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھو، کتاب و سنت کے نام لینے والوں، اللہ کے نبی کے سنت کے مت والوں، حدیث رسول پر اپنی جان لٹا دینے کا دعویٰ کرنے والوں، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھو ذرا کہاں سنت کی مخالفت ہوتی ہے، اپنا کاروبار ذرا دیکھ لو کہاں سنت کی مخالفت ہے، کہاں حرام کی ملاوٹ ہے، اپنی گھرولی زندگی دیکھ لو کہاں حرام ہے، کہاں سنت کی مخالفت ہے، اپنی شادی بیاہ کے فنکشن دیکھ لو، اپنا بزنس دیکھ لو، اپنا کپڑا دیکھ لو، اپنا لباس دیکھ لو، اپنا حلیہ دیکھ لو کہ کتنا سنت کے مطابق ہے۔ جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، میری سنت کی مخالفت کرنے والا، میری حکم کی مخالفت کرنے والا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے، دنیا میں عزت نہیں مل سکتی۔ تو توحید کا جہاں خلل ہوگا، سنت سے بغاوت جہاں پر بھی ہوگی، یاد رکھو وہاں عزت نہیں مل جائے گی، مل سکتی ذلت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین،
كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المجادلہ کے اندر، اور سنو غور سے، اللہ فرماتا ہے ان الذين يحادون الله ورسوله، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور کے فرمان سے، اللہ فرماتا ہے اولئک فی الاذلین، یہ سب سے ذلیل لوگ ہیں، سب سے پست لوگ ہیں. ذلیل نہیں ہے بلکہ اذل ہے، یہ سب سے زیادہ نچلے لوگ ہیں، سب سے زیادہ کھسے پٹے کچلے مارے ہوئے بنا دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بغاوت کرتے ہیں اور اس سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو ایک مثال دے کر کے بتاتا ہوں، اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں لیکن خود قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے آج دنیا کے اندر مال کی بنیاد پر ہوس ہے، مال کی ہوس، مال کی لالچ، حرام حلال کی تفریق ختم ہوتی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ لوگ حرام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، حرام ہو کہ حلال ہو اس کی کوئی تفریق نہیں، انسان مال کی طرف میں لگا ہوا ہے، انسان مال جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی وجہ سے امت بہت زیادہ گمراہی میں، بہت زیادہ پستی میں چلی جائے گی، اس کا نتیجہ، اس کا انجام بہت برا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سود خورے کے بارے میں فرماتا ہے، سود کے لین دین کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر یہ لوگ سود سے، انٹرسٹ سے باز نہیں آتے، سود کے لین دین سے، سود کے کاروبار سے، سود کی سودی کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ڈیل اور معاملات کرنے سے اگر باز نہیں آتے اور سود سے توبہ کرنے کے ٹائم راس المال کے سوا سود کی رقم اگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یاد رکھو کہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اعلان جنگ کر رہے ہیں. ہم نہیں چھوڑیں گے، حکم رسول کی مخالفت کریں گے، حکم الہی کی مخالفت کریں گے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے. میرے بھائیوں آپ یاد کریں جو اللہ سے اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ نہایت ذلیل اور پست قسم کے لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ رکھی ہے، اللہ نے یہ طے کر دی ہے لأغلبن انا ورسولی کہ میں ہی غالب رہوں گا. اللہ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اللہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. لأغلبن انا ورسولی، میں ضرور غالب ہو کر کے رہوں گا اور میرے رسول غالب ہو کر کے رہیں گے. اور میرے بھائیوں یہ بات بار بار کہی گئی ہے، بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ عزت، شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر ذلت کی زندگی سے بچنا ہے، عزت کی زندگی جینا ہے، شان و شوکت کی زندگی جینا ہے تو کوئی تبصرہ ٹپڑی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایران کی توران کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، دنیا کی ویب سائٹوں سے، دنیا کے گروپ سے، دنیا کے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک سے جڑ کر کے بکواس کرنے سے کوئی فائدہ. نوجوانوں خاص طور پر سن لو، حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو ذلت سے نکالنا چاہتے ہو تو پلٹو اللہ کی طرف، پلٹو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میرے بھائیوں جب تک ہم اللہ کے دین پر اس طرح سے عمل کرنے والے نہیں بن جائیں گے جو اللہ کو منظور ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، تب تک ہماری ذلت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا تبایعتم، روایت ابن عمر کی ہے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم
सुनो गौर से, अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अपनी जिंदगी का जायजा लेकर के देखो। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखें हमारी जिंदगी में क्या कुछ बुराइयां पाई जाती हैं, कहां कहां अल्लाह की मुखालफत है, हुक्म रसूल की मुखालफत है, अकाइद से लेकर के, इबादत से लेकर के, मुआमलात, लेन देन, अखलाक, किरदार, जिंदगी के सारे पहलुओं पर अपने गिरेबानों में झांक करके देखो। अल्लाह फरमाता है इदा तबायातुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा तबायातुम बिल ईना, जब तुम ईना की कारोबार करोगे, ईने का कारोबार एक सूदी लेन देन का कारोबार है जो दो लोगों के बीच में हैंडल किया जाता है, मौका नहीं है उसकी वजाहत करने का। जब तुम सूद का हराम कारोबार करोगे, कोई भी हराम कारोबार करोगे, सूदी हो या गैर सूदी, अल्लाह के भी फरमाते हैं वह तुम अजनाबल बकर, और तुम जानवरों की तुम पकड़ करके खड़े रहोगे। अल्लाह के दीन से तुम्हें लेना देना नहीं। खेती बाड़ी जो जानवरों का पाल पोषण करते हैं उनको मुखातब किया कि वो अपनी जानवरों के तुम पकड़ करके खड़े रहते हैं, उसको बढ़ाने, उसकी पाल पोष करने और उसमें तिजारत और पैसा कमाने के पीछे लगे रहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरज़ीतुम बिज़्ज़रअ, और तुम खेती बाड़ी से खुश रहोगे। हमारी खेती में बड़े गल्ले, बड़ी अच्छी फसल आई है, बड़े अनाज पैदा हो रहे हैं, बड़ी इनकम होगी, बड़ी फरावानी होगी। अल्लाह के नबी फरमाया वरज़ीतुम बिज़्ज़रअ, और तुम अपनी अच्छी खेती बाड़ी से खुश रहोगे। वतरकतुमुल जिहाद, और तुम जिहाद करना छोड़ दोगे, जिहाद करना छोड़ दोगे। और जब जिहाद का लफ्ज आता है, जालिमों ने इतना बदनाम कर दिया है कि इसका माना कभी अच्छा इंसान के जहन में नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिहाद बड़ा मुकद्दस लफ्ज है, ये बुरा लफ्ज नहीं है, बुरे माने में नहीं है। लोगों ने, अपनों ने, परायों ने इसे गलत माने में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए ये लफ्ज बदनाम हो गया। वरना जिहाद का माना बताते हुए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आज अपने नौजवान, ये नादान, ये नाबलग, ये बावले नहीं समझते कि जिहाद का माना क्या है। जिहाद का लफ्ज सुनते हैं तो मार धाड़, कत्ल वारत गिरी, दंगा, फितना, फसाद, आतंक, इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता है इनको। और सुनो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, जिहाद किसे कहते, और जिहाद ही नहीं, अफजल तरीन जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद क्या है, सबसे फजीलत वाला जिहाद। अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो अफजलुल जिहाद अयुजाहिदर रजुल नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह, सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिहाद वो है कि बंदा अपने नफ्स से अल्लाह के दीन के हवाले से जिहाद करे, अल्लाह के दीन के हवाले से, उसकी तौहीद, उसके नबी की सुन्नत, हलाल हराम, जायज नाजायज, इस सिलसिले में इस नफ्स को कुचले, अपने नफ्स में, अपनी तबीयत में अल्लाह के दीन की पाबंदी दाखिल करने की कोशिश करे, अल्लाह की जात के लिए, उसके दीन के लिए, उसकी सुन्नत, उसके नबी, उसकी तौहीद के लिए, उसकी और उसके नबी की सुन्नत और तालीमात के लिए इस नफ्स से जिहाद करना, इस नफ्स को कुचलना, ये सबसे बड़ा जिहाद है, सबसे अफजल जिहाद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु लिल्लाह, असल में मुजाहिद तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस नफ्स से जिहाद करे, इससे लड़े। यहां से शिर्क निकलता है, यहां बिदअत की जगह है, यहां हराम कारोबार है, यहां लानतें हैं, यहां बद अखलाकियां हैं, यहां जुल्म है, यहां हर तरह की गंदगी यहां से निकलती। इस नफ्स को कुचलो, सबसे बड़ा जिहाद है, आगे सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। शुरुआत यहां से होती, लेकिन लोगों ने इसे सिर्फ तलवार का जिहाद बना लिया, मां भाड़ का जिहाद बना लिया, कत्लवारगिरी का, और नतीजा ये निकला कि इस्लाम और मुसलमानों का ये लफ्ज, अल्लाह की किताब का ये मुकद्दस लफ्ज जो दुनिया में अमन पैदा करने के लिए आया था, इसे लोगों ने अमन का बागी बना दिया और जुल्म की ताबीर कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुम जिहाद करना छोड़ दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, जिल्लत तुम्हारे ऊपर रख देगा, तुम पर थोप देगा। ला यंज़िउहु अन्कुम हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, और उस जिल्लत को तुमसे हटाएगा नहीं, तुम्हें इज्जत नहीं देगा, तुम्हें जिल्लत से छुटकारा नहीं देगा। कब तक? हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक कि तुम फिर पलट करके अल्लाह के दीन की तरफ न आ जाओ। जब तक अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आओगे, दुनिया के सारे रास्ते, दुनिया के सारे हरबे, सारी कोशिशें, सब कुछ अपना लो, ये जिल्लत मुसल्लत
ذلت ہے اللہ کی طرف سے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی میرے بھائیوں۔ اور اس ذلت کے اسباب میں سے کیا ہے؟ ذلت کے اسباب میں سے میرے بھائیوں آپ نے سن لیا توحید کی بغاوت، سنت سے بغاوت، بدعت، حرام کاریاں، گناہ کے کام، یہ سب گناہ کے کام ہیں، گناہ کے کام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے ذلت کا، پسپائی کا، رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ دنیا کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ اور عناد کے ساتھ زندگی جینا۔ میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ نے آپ کو ہم کو دولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھا کھانا کھائیں، کوئی اچھی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ضرور ہے، تکبر یہ ضرور ہے کہ جن کے پاس یہ میسر نہیں ہے ان کو حقیر سمجھا جائے۔ اپنے کپڑے کے سامنے اس کا کپڑا حقیر، ہماری گاڑی کے سامنے اس کی گاڑی حقیر، ہمارے کاروبار کے سامنے اس کا کاروبار حقیر، ہماری انکم کے سامنے اس کی انکم حقیر، ہمارے کھانے پینے کے سامنے، ہماری سماجی اسٹیٹس کے سامنے اس کا رہن سہن حقیر۔ یہ بالکل تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ لیکن میں اس کے علاوہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتلاتی ہے تکبر جب آتا ہے، جب تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، بڑکپن آتا ہے، انانیت آتی ہے، ان میں سب سے بڑی چیز کیا آتی ہے؟ آدمی اپنی انانیت کی بنیاد پر حق بات کو ٹھکرا دے، حق بات کو ٹھکرا دے۔ حق بات واضح دلیلوں سے روشن ہے، بالکل واضح، اسے مان لینا چاہیے۔ یہاں نفس کو کچلنا ضروری ہے، لیکن انانیت ہے، کبر ہے، غرور ہے اور استکبار کی وجہ سے، بڑکپن کی وجہ سے انسان حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تکبر جب آ جاتا ہے تو ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر فی صورت الرجال۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن یہ تکبر کرنے والے، یہ دنیا میں اکڑ اکڑ کر زندگی گزارنے والے، تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ کا جذبہ نہیں ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، ان کے ساتھ رحم دلی کا مسئلہ نہیں ہے، حق بات کو قبول کر لینے کا دل میں جذبہ نہیں ہے، بلکہ اپنی انانیت کی بنیاد پر لوگ حق کو ٹھکراتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کو، ان تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حشر فرمائے گا؟ کامثال الذر فی صورت الرجال۔ شکلیں تو انسانوں کی ہوگی، ناک نقشہ انسانوں کا ہوگا، لیکن ڈھانچہ کیسا ہوگا؟ حقیر، ذلیل، باریک چونٹیوں کی شکل میں۔ جتنا اونچا بنتے تھے اتنا ذلیل کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الذر کہتے ہیں وہ باریک باریک چیٹیاں جسے آدمی ان عام چونٹیوں سے بھی باریک ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسی حقیر چونٹیوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کا حشر فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں جنت جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے خون، پیل اور اس سے نکلنے والا گندا فاسد مواد پلائے گا، کیونکہ دنیا میں بڑی اکڑ تھی، اس لیے حق کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ تو تکبر کی وجہ سے ذلت آتی ہے، ذلت آتی ہے۔ سنو، عمر فاروق اعظم کی شان و شوکت کو کون نہیں جانتا؟ وہ وقت کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اس کے باوجود میرے بھائیوں حالت یہ تھی مرنے کا وقت آیا، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں نے جو زندگی جی لیا ہے، موت کا آخری وقت آیا ہوا ہے، اب تو مجھے صرف اسی بات کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ فرمائے تو مجھے بہت اونچا درجہ نہ دے دے، بس مجھے معاف فرما دے اور میرا درجہ نہ بھی بڑھائے، میرا معاملہ حساب و کتاب برابر سرابر ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لا علیہ ولا علیہ، نہ میرے حق میں ہو نہ میرے خلاف جائے، برابر کا فیصلہ بھی ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ ذلت کا راستہ ہے، رسوائی کا راستہ ہے۔ ذلت اور رسوائی کیوں آتی ہے؟ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اس امت کے اندر ٹولیاں، جماعتیں، دھڑے اور نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنے ازم، نہ جانے کتنے مذاہب، نہ جانے کتنے ملتیں، کتنی ٹولیاں، نہ جانے کتنے سیکٹ بن گئے ہیں، شمار سے باہر۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ رکھا ہے، اپنے دین کو بانٹ رکھا، دین کو بانٹا، دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی توحید، نبی کی سنت، قرآن، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے میں تبدیل کر لیا، بانٹ لیا ہے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ بہت زیادہ
धड़ों में बट चुके हैं। अल्लाह फरमाता है लस्त मिनहुम फी शै, ऐसे लोगों से आपका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये टुकड़ियां, ये धड़े और ये फिरके, ये मज़ाहिब, ये मकासिद और ये न जाने कितने टुकड़े जो बन चुके हैं, याद रखो ये उम्मत पर कलंक है, ये उम्मत के इतिहाद पर कलंक है, उम्मत की शान शौकत पर कलंक है। अगर ये ना होता, जैसे वो सहाबा थे, ताबईन थे, तबे ताबईन से अल्लाह की कसम है तो दुनिया में आज हमें ये मुंह नहीं देखना पड़ता। याद रखो वअन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून। ये उम्मत एक उम्मत है, मैं एक रब हूं तुम्हारा, मेरी ही इबादत करो। ये उम्मत एक उम्मत है, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरा ही तक़वा इख्तियार करो, मुझसे ही डरो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तालीम है। लेकिन आज कितने टुकड़े, कितने धड़े बने हुए हैं, भाई भाई का दुश्मन, कलमा एक, कुरान एक, किताब एक, सुन्नत एक, दावा एक, सब एक है। लेकिन मेरे भाइयों ये मुसलमान एक नहीं, धड़ों में बटे हुए हैं। इनके पीछे गुमराह करने वाले कायदीन और उलमाए सू का फितना जुड़ा हुआ है। ये अपने मकासिद के लिए, चौधराहटों के लिए उम्मत को बांट रखे हुए हैं। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत के बारे में एक बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है, और इतना बड़ा अंदेशा है कि उतना अंदेशा मुझे दज्जाल का भी नहीं है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन सा अंदेशा है जो आपको दज्जाल से भी ज्यादा है अपनी उम्मत के बारे में? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-अइम्मतुल मुदिल्लून, उम्मत को गुमराह करने वाले कायदीन, उलमाए सू जिन्होंने बांटा है, टुकड़ों में बांट रखा है उम्मत के लोगों को। मैं बताना ये चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर एक न रहे तो जिल्लत मिलेगी, अगर एक न रहे तो इज्जत नहीं मिल सकती, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वातिउल्लाह व रसूल वातिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने क्या फरमाया आगे, सुनो गौर से, ये असल तालीम है, और पहले अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत बता दी गई है। यहीं से इत्तेहाद हो सकता है, इसके सिवा इत्तेहाद की कोई शक्ल नहीं है, इसके सिवा धड़बंदियां, पार्टी बंदियां, फिरके, टोलियां, इसका खात्मा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और अल्लाह ने फरमाया मेरे भाइयों, अगर तुम एक नहीं हो गए, अगर तुम एक नहीं हो गए, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? अल्लाहु अकबर, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये ताबीर व तद हमारी हुकुम की, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। हवा उखड़ने का क्या मतलब है? तुम बिल्कुल बेसाख हो जाओगे, सब कुछ सजाया, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा वतन, तुम्हारे घर, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारा सब कुछ सजा हुआ होगा, लेकिन तुम्हारी हवा उखड़ चुकी होगी, तुम्हें ठहरने की भी हिम्मत नहीं होगी। मेरे भाइयों, फतशलू वतज़हब रिहुकुम, पछता हो जाओगे, तुम्हारी हवा टूट जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया बिखरने का नतीजा ये निकलता है। और आखिरी बात और कहना चाहता हूं, फिर बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत की रोशनी में और बहुत सारे असबाब है जिल्लत के पसपाई के, एक बहुत बड़ा सबक कुरान में बयान किया गया है। मुसलमानों ने अपनी तौहीद से समझौता किया, सुन्नत से समझौता किया, अपनी तहजीब और कल्चर से समझौता किया, और धीरे 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 गैरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते तो बहुत अच्छा होता। अपने किरदार से, अपनी जबान से, अपने रवैये से, हर तरह से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तौहीद और सुन्नत का पैगाम पहुंचाया जा सकता था, लेकिन हमने नहीं पहुंचाया, बल्कि हमने देने के बजाय हमने ले लिया उनसे। यानी हम गैरों के बीच में रह करके मेरे भाइयों, हम अपने आप को ऐसा ढाल चुके हैं कि उनसे मोहब्बत लगती है, उनसे वलायत लगती है, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं हम। आज ये सूरत हाल हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाता है जो लोग काफिरों से वलायत करते हैं, इन्नल्लज़ीना यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के बागियों से दोस्ती रखते हैं, उनसे वलायत और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, याद रखो इन्हें जिल्लत के सिवा इज्जत नहीं मिल सकती है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाओ, सुन्नत का पैगाम पहुंचाओ, उन्हें तौहीद की राह दिखाओ। आपके कारोबार में, आपके पड़ोस में, आपके रहन सहन में आपसे जैसे मुमकिन
मुमकिन हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन का तौहीद का पैगाम पहुंचना चाहिए, लेकिन हमने बजाय इसके कि हम अपनी तौहीद बांटते उन्हें, हम उन्हें देते, हमने उनका सब कुछ अख्तियार कर लिया। आज मुसलमानों के त्योहारों को देखो, आज गैरों के त्योहारों को देखो, बड़ी तादाद में मुसलमान शरीक होते हैं। मुसलमानों का, नौजवानों का जो तबका है उसे तो शऊर नहीं है, बहुत बेशऊरी पाई जाती है। मेरे भाइयों, सूरत हाल ये है कि जैसे वो अपने त्योहारों में चाको चौबंद होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों का, नौजवानों का तबका भी चाको चौबंद होता है। इन्हें हर त्योहार में आप आगे आगे झंडा उठा करके देखेंगे, और ये सब किस नाम पर है? ये सब रवादारी के नाम पर है, टॉलरेंस के नाम पर है, नरमी के नाम पर है, दोस्ती के नाम पर है, वतन के नाम पर है। मेरे भाइयों, वतन के नाम पर वतन की दोस्ती होगी, अकीदे और ईमान की दोस्ती नहीं हो सकती है, तौहीद की सुन्नत की दोस्ती नहीं हो सकती है। इस मसले को समझ लेना चाहिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। तो असल बात मुझे ये कहनी है, हमारी जिंदगियों में इज्जत की जगह अगर जिल्लत आई है, पसपाई आई है, उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की किताब और उसके नबी की सुन्नत की तालीमात को पसे कुछ डाल दिया है। अगर हम फिर से अपना माजी लौटाना चाहते हो, अपने आप को फिर जिल्लत से निकाल के शान और शौकत की जिंदगी जिलाना चाहते हो, तो हमें पलटना होगा अल्लाह के दीन की तरफ, हमें रुजू करना होगा। हमें मौत से डरने के बजाय अपने आप को हमेशा तौहीद और सुन्नत के साथ अपने आप को तैयार रखना होगा। मौत तो आनी है, अटल हकीकत है, उसे कोई बच नहीं सकता, लेकिन तैयार रहो तौहीद और सुन्नत के साथ, मौत चाहे जब आ जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्जत की जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अपने दीन की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रुद्दना इलैका रद्दन जमीला, अल्लाह तू हमें अपनी तरफ अच्छाई से लौटा ले। अल्लाह हमारे अंदर शिर्क की गुमराही है, बिदअत की गुमराही है, खुराफात है, हरामकारियां है, बदमामलात गंदे हैं, अखलाक गंदे हैं, सियासतें गंदी हैं, हम अंदर बाहर के हुकूक को पामाल कर रहे हैं, अल्लाह के बंदगान के हुकूक को पामाल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो हमें इन तमाम चीजों के में अल्लाह अपनी दीन पर, अपने नबी की सुन्नत पर, तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा, जहां भी मुसलमान दुनिया में जीते बसते हैं, अल्लाह ताला तू उन्हें उनके गुनाहों को माफ फरमा करके, उनके नादानों की नादानी को दरगुजर करके अल्लाह ताला उन्हें इज्जत की जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो अल्लाह के दीन के दुश्मन है, जो अल्लाह के दीन के मुखालिफीन है, अल्लाह ताला उन्हें दीन की सही तालीमात पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन्हें पॉजिटिव होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जिम्मेदारियां अपने बिरादराने वतन के हवाले से अदा करने की, अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में जहां जुल्म है, जहां अनारकी है, अल्लाह ताला उसे अमन से, आशी से तब्दील फरमा दे। जहां भी दुनिया में मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, परेशान हाल है, मुसीबतों में, आजमाइशों में है, अल्लाह तबारक व तआला तू उनका मददगार और उनका हिमायती बन जा, तो उनका मुआविन बन जा। अल्लाह जिसका कोई मददगार नहीं है, तू ही मददगार है। अल्लाह हमने गलतियां जरूर की हैं, हमने खताएं जरूर की हैं, लेकिन अल्लाह हम तुझसे ही मांग सकते हैं, हमारा कोई डर नहीं है। अल्लाह तेरे सिवा जिसके सामने हम सर टेकेंगे, जिसके सामने हाथ फैलाएंगे, हमने सब कुछ गलत किया है, लेकिन मांगने के लिए हाथ तेरे ही सामने फैला रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा, और अल्लाह वतन के अंदर अमन और आज़ादी की फिजा कायम फरमा दे। अल्लाह अमन सलामती का माहौल बना दे। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के दिलों में जुल्म की जो आग है, जुल्म की जो भट्टी जल रही है, उसे अल्लाह तबारक व तआला तसामुह की, सब्र की, और अल्लाह तबारक व तआला हमदर्दी से तब्दील फरमा दे। आमीन रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।